سوال کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے تو یہ سنی حنفی دیوبندی کیا ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ یاد رکھیں کہ اصل میں دین اسلام پہ کچھ مراحل آئے ہیں۔ نمبر ایک، جب بہت سے ادیان دنیا میں موجود تھے، بہت سے دین دنیا میں موجود تھے، تو پھر اللہ رب العزت نے دین اسلام کو بھیجا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العزت کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دین اسلام بھیجا۔ جب دین اسلام دنیا میں آیا تو دین اسلام دنیا کے چاروں کونوں میں پھیلنا شروع ہوا، اس دھرتی پہ پھیلنا شروع ہوا، تو جو بھی کلمہ پڑھتا جاتا تھا وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا۔ اب جو بھی کلمہ پڑھتا وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا۔ اب یہاں اس سے آگے بات شروع ہوئی کہ جب بھی کوئی بندہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کا دین کیا ہے تو آپ فوراً کہیں گے ہم مسلمان ہیں۔ چاہے کوئی بھی آپ سے پوچھے بھئی آپ کا دین کیا ہے تو آپ فوراً کہیں گے میں مسلمان ہوں۔ تو اس میں تو کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو یہ بات فرمائی کہ ان قریب اس طرح فتنے ٹوٹیں گے کہ جس طرح ایک تسبیح ٹوٹتی ہے اور فتنے پہ فتنہ آتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کے متعلق بھی آگاہ کیا۔ آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، انتقال فرما گئے۔ اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے بھی پہلے اگرچہ فتنوں کا دور شروع ہو چکا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے بھی پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حیات میں بھی جو ہے وہ فتنوں کا ظہور ہو چکا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی فرمائی کہ جب پرفتن دور ہوگا تو 73 فرقے بنیں گے، کلہم فی النار الا واحدہ۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ وہ کون سا فرقہ ہوگا جنت میں جائے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے، جو اس راستے پر چلیں گے جس پر میں اور میرے صحابہ چلے ہیں۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعیین فرمائی۔ تو جب فتنوں کا دور آیا تو اس وقت مختلف عقائد ابھرے، مختلف عقائد ظاہر ہوئے، وہ عقیدے رکھنے والے لوگ ظاہر ہوئے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عقائد دیے نہیں ہیں، مسائل دیے نہیں ہیں۔ اب پریشانی ہو گئی کہ اب بندہ کس کو مسلمان سمجھے، ایک کہتا ہے میں مسلمان ہوں، دوسرا کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ تو اس وقت اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ دیکھا جائے کہ آیا کس کے عقائد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے عقائد ہیں، کس کے مسائل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے مسائل ہیں، کون صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے اسلام کا دعویٰ کیا، ان میں سے جو اہل حق تھے ان کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کی جماعت۔ تو اب اہل سنت والجماعت یہی نجات پانے والا جو فرقہ ہے، یہی نجات پانے والا گروہ ہے اہل سنت والجماعت۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک فرامین کے مطابق اہل سنت والجماعت جو جماعت رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو سنی کہتا ہے۔ تو اب جب پوچھا جائے گا کہ آیا اثنا عشری ہو، پوچھا جائے گا کرامیہ ہو، غرابیہ ہو، جہمیہ ہو، قدریہ ہو، ان میں سے کون سا فرقہ ہے تمہارا اہل سنت ہو، تو بندہ فوراً کہہ دے گا نہ میں رافضی ہوں، نہ میں شیعہ ہوں، نہ میں خارجی ہوں، بلکہ میں اہل سنت والجماعت ہوں۔ تو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ یہ مسلمان ہے اور اہل سنت والجماعت ہے۔ تو یہ مختصر سی میں نے آپ کے سامنے تمہید کے طور پر بات پیش کی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا کہا کہ دیوبندی کیا ہے۔ دیکھیں حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دارالعلوم دیوبند کے 40 سالہ موت میں انہوں نے فرمایا کہ دیوبند جو ہے یہ کسی فرقہ گروہ کا نام نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیوبندی کو فرقہ ہے، دیوبندی کسی فرقے کا نام نہیں ہے، بلکہ جو اہل سنت والجماعت کے جو عقائد تھے ان عقائد کی حامل جماعت ہے۔ دیوبند کا الحمدللہ کوئی بھی ایسا عقیدہ نہیں جو اہل سنت والجماعت کے عقائد کے مخالف ہو، جو اہل سنت والجماعت کے مسائل کے مخالف ہو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں دکھا سکتے۔ جو بھی ہیں وہ سارے بہتان ہیں، اس کی علماء اور مشائخ نے وضاحتیں دے دی ہیں۔ تو اس لیے دیوبندی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند قائم ہوا جب انگریز نے مسلمانوں کو جو ہے ان کی تہذیب کو تہس نہس کرنے کی کوشش کی، تو اس وقت دارالعلوم دیوبند مسلمانوں کے تہذیب کو، مسلمانوں کی تعلیم کو، مسلمانوں کے نصاب کی حفاظت کے لیے قائم ہوا۔ اب جو وہاں سے علماء پڑے ہوئے تھے تو ان کو وہاں کی طرف نسبت کر دی گئی یہ دیوبندی ہے۔ اب کوئی لاہور کہہ وہ اپنے آپ کو لاہوری کہہ دیتا ہے، تو اس کا کوئی مطلب نہیں کہ وہ علیحدہ سے کوئی گروہ بن گیا ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کے ہی جو حامل عقائد کی جو جماعت ہے اسی کو ہی دیوبندی کہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کوئی علیحدہ سے فرقہ نہیں ہے۔
تو جب بھی کوئی بندہ دنیا میں پوچھے گا کہ آپ کا دین کیا ہے تو بندہ کہے گا میرا دین اسلام ہے. تو جب پوچھے گا کہ دین کا اسلام دعویٰ کرنے والے بہت سی فرقے ہیں تو آپ کیا ہو, ہم کہیں گے ہم اہل سنت والجماعت ہے. تو پھر اہل سنت والجماعت کا نام لینے والے بھی کوئی لوگ ہیں تو کون کہے گے, ہم کہیں جی ہم دیوبند والے ہیں. تو اس میں کوئی مشکل والی بات نہیں ہے, ہمارا نام مسلمان ہی ہے, ہماری پہچان مسلمان ہی ہے. لیکن جو حنفی ہے وہ چاروں ائمہ میں سے ایک امام ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. ہم ان کے جو فروعات ہیں ان پہ عمل کرتے ہیں, ان کی تحقیقات پہ ہم اعتماد کرتے ہیں, اس وجہ سے ہم ان کی طرف نسبت کر کے خود کو حنفی کہہ دیتے ہیں. لہذا اس میں کوئی ایسی پریشان ہونے والی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی بھی ہمارے دین کے متعلق پوچھتا ہے تو ہم کہیں گے جی ہم مسلمان ہیں. تو اس لیے یہ ایک ایسی باتیں ہیں کہ جن کو دیکھ کر جو ہے وہ دھوکہ دیا جاتا ہے. تو ان چیزوں کے بارے میں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے, ہر چیز وضاحت کے ساتھ موجود ہے. ہم مسلمان ہیں, ہماری پہچان بھی مسلمانوں کی ہونی چاہیے. جو ہے ہماری پہچان حنفی نہیں ہے, ہماری پہچان دیوبندی نہیں ہے, بلکہ حنفی تو ہمارا ایک مسلک ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں. ہم ان کی تقلید کرتے ہیں, فروعات کے اندر مسائل کے اندر ان کی تقلید کرتے ہیں, اور علماء دیوبند سے ہم منسلک ہیں. تو اس کے اندر کوئی ایسی الجھن والی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.